مدینہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. علامہ رکھتی جامعہ محمدیہ احیاء سنہ کبیر والا ضلع خانیوال کو یاد رکھیں. فون نمبر 410688. معززین سامعین نظام، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، محبوب ساتھیوں، معاذ مخلص مسلم دوستوں، السلام علیکم. یہ پسند اللہ رب العزت دا ہر پیغمبر جس وقت بھی تشریف لے آ گئے ترائے منصب، ترائے شعبے، ترائے کم اندے ذمے ہوندے جنہ دی تکمیل کر کے اللہ دے دربار وچ بار یاد ہوندا ہے اللہ دا پیغمبر. پہلا شعبہ ہوندا ہے تقریر دا، دوسرا ہوندا ہے تصویر دا، تیسرا ہوندا ہے تنویر دا. ترائے کم ہوندے اللہ دے پیغمبر دے منصب وچ جنہاں دا کرنا تے کر کے دکھاونا پیغمبر تے فرض ہوتا ہے. نبوت اور رسالت اس وچ ایک ترائے قسم دے شعبے جدا مل جاویں تو انہاں دا نام ہوندا ہے منصب نبوت. کوئی پیغمبر اللہ دا کوئی رسول انہاں ترائے قسم دے شعبیاں تو بغیر نبی نہیں بنا کے بھیجا جاتا. پہلے وہ تقریر کرتا ہے، اس کے بعد اپنی تقریر دی عملی تصویر سکھیندا ہے. اس تصویر شکر دے بعد پھر امت سے تنویر پیدا کرتا ہے. ان ترائے شعبیاں دے بغیر نہ نبوت ہو سکتی ہے نہ کوئی نبی بن سکتا ہے. ذمہ ہوتا ہے اللہ نے اس پیغمبر دے کہ پہلے تقریر کرو، یتلو علیہم آیاتہ، تقریر دے بعد وہ تقریر کو عملی طور پہ اپنے وجود کو تصویر بناؤ تاکہ لوگ سمجھیں کہ صرف دوسرے دے آخر واسطے نہیں بلکہ خود بھی عمل کرنے. تیسرے نمبر پہ پھر اس اپنی تقریر اور عملی تصویر دے اتے ایک روشنی پہنتا ہے اللہ کا پیغمبر تاکہ امت دے اتے فٹ آ بنے، امت دے اتے رنگ چڑھ جائے پیغمبر دی تقریر دا بھی اور عملی تصویر دا بھی. چوتھا کوئی کم نہیں ہوتا اللہ کے پیغمبر کا. یہ ترائے کم ہے جدا یہ مل جانے تینوں تو انہوں کا نام کیا ہوتا ہے منصب نبوت. شاباش بولو منصب نبوت اور رسالت کا نسب العین، مرکز، محبت، مقصود اور اصل غرض، اصل کم، اصل مشغلہ وہ ترائے کم ہوندے اور ہوندے ترتیب نال ہیں. پہلے درجہ تقریر دا، پھر اس کے بعد تصویر دا، پھر اس کے بعد تنویر دا. یدلو
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. ایک درجے جدہ کسی شخص نو مل جائے اس کو آخیا جاتا ہے یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغام بر ہے، اللہ کی چٹھی پڑھ پڑھ کے سنانے والا ہے. ان تین شعبوں تو علاوہ نہ نبوت بن سکتی ہے نہ مل سکتی. ان تین شعبوں اگر کسی ایک شعبے کی کمی ہوئے تو وہ شخص اور سب کچھ بن سکتا ہے مگر نبی نہیں بن سکتا. جب بھی اللہ کے پیغمبر کی تعظیم اور عزت فرض ہوتی ہے امت سے کوئی نہ طے شعبے میں ہوتی ہے کہ پیغمبر کی تقریر بھی عزت کرے، پیغمبر کی تصویر بھی شاباش بولو عزت کرے، پیغمبر کی تنویر بھی عزت کرے. جی ایک شعبہ اگر نہ پایا جائے ان کئی تو وہ نبی نہیں بن سکتا. ان کئی شعبوں کسی ایک شعبے کے اندر کوئی شخص کمی کرے تو وہ ایماندار نہیں بن سکتا. ایماندار ہونے واسطے تینوں شعبوں کی تعظیم تے عزت کرنا فرض ہوتا ہے، جی اس بڑھڑے کو جگانا فرض ہے. تو چار شعبے، پہلا تقریر کا، شبس پکا ملو، پہلا تقریر کا، دوسرا تصویر کا، تیسرا تنویر کا. یہ تین شعبوں اگر کوئی ایک شعبہ ہی گھٹ جائے تو وہ نبی نہیں بن سکتا. ان تین شعبوں کسی ایک شعبے کی عزت اگر بندہ نہ کرے تو ایماندار بھی نہیں بن سکتا. ایماندار بننے واسطے پیغمبر کے ان تین شعبوں کی عزت کرنا فرض ہے. نبی بننے واسطے ان تین شعبوں کے ملنے کا فرض ہے. تائے شعبے جس کو مل گئے اور نبی ہے. تین شعبوں کسی ایک کا جڑا توہین یا بے ادبی کرے وہ کافر لا شک ہوتا ہے. ایماندار تخت ہوتا ہے کہ پیغمبر کے تین شعبوں کی عزت احترام پیدا کرتا ہے. پیغمبر کی تقریر دی عزت، پیغمبر دی تصویر دی عزت، پیغمبر دی تنویر دی عزت. چاہے شعبے مکمل نہ تھے تو نبی نہیں، بولو رسول یا نبی نہیں. ان تیار شعبوں کی عزت احترام نہ کیتا جائے تو ایمان نہیں. ایمان ہونے واسطے، ایماندار ہونے واسطے یہ پیغمبر کی تقریر کی عزت فرض ہے، پیغمبر کی تصویر عملی تصویر کی عزت فرض ہے. پیغمبر کے اتنے روشنی سٹی ہوئی تو شعاع وہ شوٹنگ جی انوارات الہیات تجلیات کے نال عکس کھچ کے پیغمبر نے امت سے تنویر پیدا کی ہے. جب تک ان تینوں کی عزت دل چ پیدا نہ ہوئے اور ہوئے ترتیب وار، سب تو پہلے عزت فرض ہے تو پیغمبر کی تقریر بھی ہے، دوسرے نمبر کی فرض ہے تو پیغمبر کی تصویر بھی ہے، تیسرے نمبر کی فرض ہے تو پیغمبر کی تنویر بھی ہے. اگر بندہ پیغمبر کی تنویر کی عزت کرے اور پیغمبر کی تصویر بھی نہ کرے، پیغمبر کی تقریر بھی نہ کرے، تینوں کسی ایک کی عزت بھی نہ کرے تو انہیں کافر کے دائرہ اسلام تو خارج رہے گا. اور اگر ترتیب دے الٹ کر دے تب بھی کافر ہوئے گا. ترتیب پہلے ہوئے تقریر کی عزت، پھر ہوئے پیغمبر کی عملی تصویر کی عزت، پھر ہوئے پیغمبر کی اپنے امت کے تنویر کی عزت. اس ترتیب کو توڑے تا کافر، اس ترتیب کو چھوڑے تا کافر، اس ترتیب کو منہ موڑے تا کافر، کسی اور نال جوڑے تا کافر. اچھا ہم تھوڑا جا کھولیے اللہ کی توفیق نہ کھولیے کہ بولیے کہ کچھ وزن کر کے تولیے. توجہ کرو، تقریر تو ہونی ہے اصل رات نو العلام ابن الامام دی، السلسال الکمکام دی، امام المتکلمین دی، حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب مدثر اللہ علیہ دی رات نو تقریر اور خطاب ہونا ہے. میں انہوں کی تقریر واسطے تھوڑی تمہید یہ پھیلا چھوڑا کے بعد اگا کہنا شیر والے خاص توجہ کرو. شعبے نہ ملے تو نبوت نہیں.
جی 3 شعبے ایک شعبے کی کوئی کمی کرے تو ایمان نہیں. نبوت واسطے ضروری ہے کہ یہ 3 شعبے ملیں. اگر 3 کے کوئی ایک گھٹ گیا تو وہ نبی وہ گھسیٹی اللہ پتر تو ہو سکتا ہے, وہ کہاں پہ جال پہ ہو سکتا ہے نبی. اگر نبی ہے نبی واسطے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ. اللہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ. 3 شعبے جس بندے نو مل گئے ملنے ہیں. اللہ کمال ہے یہ 3 شعبے کسی نوری نو نہیں ملتے. یہ 3 شعبے کسی جن نو نہیں ملتے. تقریر دا شعبہ, تصویر دا شعبہ, تنویر دا شعبہ یہ جبریل نو نہیں ملتا, میکائیل نو نہیں ملتا. ملنا تو خاک دے پتلے بندے نو بشر نہیں مل سکتے. ماں کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ. فرشتے نو نہیں ملتے 3 شعبے, جن نو نہیں ملتے 3 شعبے. یہ 3 شعبے جدا بھی ملنے کلو انسان نو ملنے تے جے انسان نو مل گئے وہ نبی بن بننا ہے, وہ رسول بن بننا ہے. یہ 3 شعبے جڑا انہاں 3 چوں کسی ایک دا بھی انکار چا کرے یا کسی ایک دی توہین چا کرے یا کسی ایک دی ترتیب توڑ دے یا کسی ایک کو منہ موڑ دے یا کسی اور پاسے جوڑ دے. اللہ کریم فرماندے یہ 3 تو بغیر نبی نہیں بن سکتا. اس ترتیب تو بغیر کوئی منن والا مومن نہیں بن سکتا. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاکم اللہ. ترتیب آخری اللہ کریم بار بار اعلان کر کے یہ مسئلہ سمجھایا کہ یہ 3 شعبے اتنے ثقیل, اتنے بھاری, اتنے وزنی ہیں کہ نہ نوری چاہ سکتا ہے نہ ناری چاہ سکتا ہے. یہ چاہ سکتا ہے تو انسان ہی چاہ سکتا ہے اور کوئی نہیں چاہ سکتا. پھر انسان جس کے اندر یہ 3 آ گئے وہ نبی ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. پھر جب ان 3 شعبوں کسی ایک کو توجہ ہٹا لے وہ کافر ہی ہو سکتا ہے, مومن نہیں ہو سکتا. اچھا انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا تے آئے سب نو شعبے ملے. کتنے 3 ملے. توجہ ہے. جو بھی دنیا تے کافر آیا, جو بھی دنیا تے مرتد ہویا, جو بھی دنیا تے مشرک بنیا, جو بھی دنیا تے لعنتی بنیا, جو بھی دنیا تے مردود بنیا, وہ کیوں بنیا؟ یا وہ تقریر دا مخالف ہویا, یا پیغمبر دی تصویر دا دشمن بنیا, یا پیغمبر دی تنویر دا دشمن بنیا. پیغمبر دی تقریر نو چا مننے, پیغمبر دی تصویر نو چا من, پیغمبر دی تنویر نو چا من. اللہ فرماندا یحببکم اللہ یحببکم اللہ. اگے زمین تو اللہ نو طلب کر رہے ہیں, وقت عرش برین تو اللہ تینوں طلب کرنا شروع کر دے گا. جو بھی کافر بنیا, جو بھی مردود بنیا, اللہ تعالی دی مخلوقات یا پیغمبر دی تقریر دی بے ادبی کیتی, یا پیغمبر دی عملی تصویر دی بے ادبی کیتی, یا پیغمبر دی اس تنویر دی بے عملی کیتی, بے عزتی کیتی. جے بندے دے دل وچ پیغمبر دی تقریر دی عزت, پیغمبر دی تصویر دی عزت, پیغمبر دی تنویر دی عزت اللہ کریم فرما دیا ہے, پھر اللہ دے دربار کے اندر اس کی عزت بن گئی. تے جڑا بھی بے عزت ہویا دنیا تے پیغمبر دی عزت نہ کرن نال بے عزت ہویا. پہلا قانون سمجھ لو, تقریر میں نہیں کرنی, میں تنویر بنتا پیا کہ رات رو تنویر پیدا کرے سی کون؟ شاہ صاحب. تنویر بنا ہے نا خاندان کا کام ساڈا تو گزارا ہے. چھوٹے ملے تو
جی ملتے ہیں اتنا کس نو خاکی بندے نو انسان نو بشر نو پہلا قانون کیونکہ اللہ کریم نے فرما دیتا ما کان لبشر اللہ پاک نے فرمایا اصا جگہ بھی نبوت دیتی جگہ بھی رسالت دیتی جگہ بھی حکم حکومت حاکمیت دیتی جگہ بھی کتاب کے خطاب دیتا ما کان لبشر مینو اپنے اللہ پاک اور دی قسم ہے ترے چیزاں کٹھیاں لا کے میں سوا بشر دے اور کسی نو نہیں دتا چاہے ملنے تے بشر نو نہ نوری نو نہ ناری نو تے پھر جدو چاہے مل گئے تے وہ بن گیا رسول تینوں کے بغیر نبوت رسالت کوئی نہیں. دو قانون تے تیسرا جہاں یہ چاہے شعبے پیغمبر دے اس ترتیب نال نہ مننے ایماندار نہیں ہو سکتا. ہاں پیغمبر دی اس نے یا تنویر نو من لیا سے دو پہلیاں نہیں منیا یا پیغمبر دی تصویر نو من لیا تے تقریر نو نہیں منیا پیغمبر دی تقریر نو من لیا تے باقیاں نو نہیں منیا. جدوں تک تین پورے نہ ہو نبی نہیں ہو سکتا یہ تو تینوں کی عزت دل وچ پیدا نہ ہو ایماندار نہیں ہو سکتا. جزاک اللہ احسن. اچھا پیغمبر دی تنویر نو منے وقت آکھے میں ہوں تصویر نو منا تے پھر آکھے میں ہوں 3 نمبر تے تقریر نو منا. پہلے کافر رہا سی پہلے کہڑا سی جیلے تقریر ہاں منے سی اس لیے ایماندار ہو جائے. یہ تقریر پہلے منے تو ایماندار کی لسٹ آ گیا. یہ پہلے منس تنویر تاوی کافر یہ پہلے اس کے بعد منس تصویر پھر بھی کافر جیسے آ کے منے سی تقریر اس لیے برسی. بولو کوئی سمجھ آتی پہلے سے مضمون اتفاقی آ گیا ذہن چوکھا جا اللہ شرارت ویکھی نا دو سامنے تو مضمون ہی اولا جا آ گیا ذہن. اللہ میرا خیال کچھ اور آسان کر دے تاکہ تمہید سیدھی سادھی چلے پر فرق نہ پا دے. چلو درود شریف پڑھو. اللہ درجے پہلا درجہ تقریر دا دوسرا عمل دی تصویر دا تیسرا پیغمبر دی امت دے اتنے چھڑکا تے روشنی تے تنویر دا لائٹ مرے گا جڑا پیغمبر امت تے. یہ 3 درجے علی وجہ الکمال یہ مکمل کی دل تو صرف محمد الرسول اللہ کی تھی اور کسی پیغمبر مکمل ہے نہیں. تقریر بھی اکمل عملی تصویر بھی اکمل تے تنویر بھی اکمل تے الیوم اکمل علی وجہ الکمال. ایک درجہ اگر مکمل کیتا ہے تو محمد الرسول اللہ نے کیتا ہے اور کسی نے مکمل کیتا نہیں. اس کی گواہی بھی قرآن پاک دینا ہے. سپیکر کی آواز ہے میں اجے پورا اے پاسا جا چھوڑیا بھی نہیں اس گرم ہوتے ہوتے جلے یہ پاسا کھل گیا نا یہ سپیکر شکل جی اٹھ دیا ہوئے سارے ہو سکتا ہے امیر صاحب اٹھ جائے نیچے اندر چکو ہے کوئی اندروں ہاں مکمل ہوئے تک اس دور نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے شعبے ہر پیغمبر نو ملے ہر پیغمبر نے محنت کی تھی اعلیٰ محنت کی تھی کلیا محنت کی تھی غلبہ کی تھی کسوا کی تھی حسنہ کی تھی سب کچھ کیتا مگر سب کچھ اعلیٰ اور اثر ہونے کے باوجود یہ تقریر دا تصویر دا تنویر دا یہ طے شعبے مکمل طور تے اگر اللہ پاک دی حکمت نال ہوئے تو اس دور جدا دور آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا. اس واسطے کیونکہ مکمل طور تے
اکمل طور سے بیان ہو اس دور اس واسطے اتنی 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر دی عزت کرنا فرض نہیں امت تے جتنا اکیلے محمد کی عزت کرنا فرض ہے. کیوں؟ اس واسطے تقریر بھی علا وجہ کمال ہوئی, تصویر بھی علا وجہ کمال ہوئی, تنویر بھی علا وجہ کمال ہوئی. 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر باوجود اپنی شرافت دے, باوجود اپنی امامت دے, باوجود اپنی جدت دے, باوجود اپنی محنت دے, باوجود اپنی معونت دے, باوجود اپنی ملت دے, باوجود اپنی عصمت دے, باوجود اپنی جلالت دے, باوجود اپنی جمالت دے, باوجود اپنی نظمت دے, باوجود اپنی ریاضت دے, باوجود اپنی شرافت دے, باوجود اپنی حسمت دے, باوجود اپنی نسبت دے, باوجود اپنی سنت دے, باوجود اپنی لجت دے, باوجود اپنی حجت دے, باوجود اپنی نسبت دے, سب کچھ آنا مگر کمال درجہ آ کے پہنچے تو دور محمد رسول اللہ. 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر دی عزت احترام اپنے مقام تے مگر تمام کی نسبت سب تو زیادہ عزت کرنا ہر چھوٹے بڑے انسان تے زیادہ تو زیادہ آقت تے افراد تے آسن تے اولاد تے اتقا تے انکا تے اقشا تے اول تے آسن تے اکمل تے امتن سب تو زیادہ عزت ہے تو تقریر محمد دی, تصویر محمد دی, تحریر محمد دی, اپنے تربال کے برابر دی ان اپنی شعبے تو کسی کے دل میں فرق پیدا ہو گیا. کائنات کٹ سکتی ہے مگر سور نو ایمان نصیب نہیں ہو سکتا. تین شعبیاں دا جی پیغمبر وچ ہونا فرض ہے انہیں اوتے دل جنہ دی عزت دا ہونا فرض ہے. ہم تھوڑی مثال پیش کریے بھائی اتنے درجے اللہ وجہ کمال پورے ہوئے تو محمد مصطفیٰ کے ذریعے ہوئے, پہلے نہیں ہوئے. ایک قانون اور سمجھ لو جڑا قرآن پاک نے بیان کیا ہے. قرآن مقدس دسیا ہے کہ جدوں بھی پیغمبر تائے درجے تے تائے شعبے مکمل کر لے پھر دنیا تے زندہ رہ نہیں سکتا. پھر زندہ پھر اگر کوئی زندہ مننے وہ کدے ایمان دے دائرے چ رہ نہیں سکتا. تین درجے تے تین شعبے تو بغیر پیغمبر بن نہیں سکتا اور تینوں درجے مکمل کی تین تو محمد رسول اللہ کے ذریعے. تیسرا نمبر جدا پیغمبر اپنا کام مکمل کر لے ول دنیا سے زندہ رہ نہیں سکتا. پھر بھی جڑا شخص آکھے کہ پیغمبر زندہ ہے اس نے پھر پیغمبر کا کم دکھاونا پوسی کہ پیغمبر تقریر کتنے کر رہا ہے, پیغمبر تصویر کتنے بنا رہا ہے, پیغمبر تنویر کتنے کر رہا ہے. اگر نہ دکھائے تو اس جیسا کافر 14 کلک بھی کائنات نہیں ہوئے. سمجھ آتی پہ کوشا پلے پاؤں پہ نے ہاتھ کھڑا کرو جنہوں سمجھ کا ہی نہیں پیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اکملت لکم اکملت لکم تنویر کا بیان ہو رہا ہے. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اليوم آدم علیہ السلام کو لو میں نبی بھیجے, نبیاں نو چاہے شعبے دیتے, سارے محنت کی تھی, سونی محنت, سونی حجت, آلہ محنت, آلہ حجت, آلہ ریاضت,
آلہ تو بت آلہ نوست سونے چ سونے چنے سونے شعبے دیتے سونے بیان دیتے سونیا کتاباں دتیاں سونے خطاب دیتے سونے حساب دیتے سونے ایاب دیتے تے سونے نصاب دیتے سونے مقام دیتے سونے احترام دیتے پر سارے سونے چ سونے چنے حتیٰ کہ تمام انبیاء وچوں دادے پیغمبر بھی چنے رسول پیغمبر بھی چنے مقبول پیغمبر بھی چنے پر واہ واہ شابا سے جو میرا گھومنے والا پیغمبر محمد رسول اللہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا او کائنات والو اج تری رنگ نہیں چڑھے کہیں امت تے جڑے محمد دے رنگ تواڈے اوتے سن اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ تیری امت تے تیری تنویر اتنی آئی ہے کہ ہن خطاب ہی میں انہاں پہ کریں گا تینوں خطاب بھی نہیں کر رہا جدا تکمیل دا بیان آیا جدا تسجیل دا بیان آیا جدا تقریر دے اوتے تصویر دے اوتے تنویر دے اوتے تکمیل دا رزلٹ آیا اس ویلے تیری امت دے ساتھی اتنی طاقت نو پہنچ چکے کہ ہن میری وحی نو چھپڑ بھی برداشت کر سکدے ہیں اس واسطے میں انہاں نو خطاب کر کے آکھ رہا الیوم اکملت لکم لکم او صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنیہ او علی حق دے ولیہ او مہاجر انصاریہ او خبیبہ صہیبہ سہیلہ او فلاں فلاں الیوم اکملت لکم یہ میں سارے دا سارا مکمل کیتا تے لکم تواڈے واسطے کرے مکمل تینوں شعبے اگر کیتے اللہ نے تو دور محمد رسول اللہ وچ کیوں اللہ قریبت فرمانے توجہ ہے جدائے مکمل تھی گئے تائے شعبے اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا او کائنات والو اج تری رنگ نہیں چڑھے کہیں امت تے جڑے محمد دے رنگ تواڈے اوتے سن اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ تیری امت تے تیری تنویر اتنی آئی کہ ہن خطاب ہی میں انہاں پہ کریں گا تینوں خطاب بھی نہیں کر رہا جدا تکمیل دا بیان آیا جدا تسجیل دا بیان آیا جدا تقریر دے اوتے تصویر دے اوتے تنویر دے اوتے تکمیل دا رزلٹ آیا اس ویلے تیری امت دے ساتھی اتنی طاقت نو پہنچ چکے کہ ہن میری وحی نو چھپڑ بھی برداشت کر سکدے ہیں اس واسطے میں انہاں نو خطاب کر کے آکھ رہا الیوم اکملت لکم لکم او صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنیہ او علی حق دے ولیہ او مہاجر انصاریہ او خبیبہ صہیبہ سہیلہ او فلاں فلاں الیوم اکملت لکم یہ میں سارے دا سارا مکمل کیتا تے لکم تواڈے واسطے کرے مکمل تینوں شعبے اگر کیتے اللہ نے تو دور محمد رسول اللہ وچ کیوں اللہ قریبت فرمانے توجہ ہے جدائے مکمل تھی گئے تائے شعبے مکمل کر جدن تو محمد رسول اللہ ہو گئے نا جی ہو گئے تو وقت تیاری کر ہائے ہائے اذا جا نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا اتائے درجے مکمل ہو گئے تیریاں تقریراں نو بھی رونق لگ گئی تیریاں تصویراں نو بھی رونق لگ گئی تیریاں تنویراں نو بھی رونق لگ گئی کیویں رونق لگی اگے تو پچھوں بھج کے سڑیندا ہے ہائے 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 توجہ ہے اگے تو پچھوں بھج کے سجدا ہے تے لوگ پتھر مرے دے دند پڑ دے
پر ہوں تنویر دی شوٹنگ شروع ہو گئی ہے جی رایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا اور تو بیٹھا ہوا ہے جی کھود تے مارے ہوئے دوڑ دوڑ کے اندر یہ دنیا دوڑ کے تیرے قدموں سے ٹھائے رہی ہے معلوم ہو گیا تیری تنویر مکمل ہو گئی یہ ہو گیا اچھا اور تیرا کام ختم یہ ہو گیا کام اور تینوں اصا اتنے رہن دین دے نہیں اور اتنے تیرے رہن کی ضرورت نہیں جی اجے بھی تو زندہ رہے تو لوگ حاصل کام ادھورا ہے اجے پورا نہیں توجہ ہے کہ کر فسبح بحمد ربک سبح بحمد ربک ہوں تسبیحاں پڑھ کیوں جو تبلیغاں مک گئی تے تسبیحاں شروع ہو گئی سبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا سبح ہوں تسبیحاں تے زور دے تبلیغ دے ہوندے تسبیحاں نہیں تبلیغ جب مکمل ہو گئی ہوں تو آنا سڈے کول وڈیا دربار چ واسطے کچھ ستھیما کرنا پڑتا ہے لباس چنگا پایا میل کچیل ساری لہا چھوڑی میل کچیل واسطے سب دے لباس واسطے بےحم دے پہلو میل کچیل تھوڑی گھڑی کوئی بھول چک تھوڑی گھڑی کوئی لغزش ہوئی گئی ہے تھوڑا زیادہ کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو پہلے آپ سب دے تسبیحاں نال صابر مل مل کے اپنے اندر باطن کے ظاہر نو بالکل اجلاتے اجلاتے انکاتے اچکاتے اکشاتے اولاتے ارفا کر دے وہ بعد بےحم دے کا مت میرے کمالات دیاں لباس کے چوغے پا کے تیاری کر میرے پیغمبر تیرا آنا کام میں میرا بہشت کے دروازے کھول دے گا سمجھ آتے پہ جڑے لوگ آخر نہ کہ اجے بھی زندہ نہ وہ پیغمبر دی زندگی نو ادھورا سمجھ دیں پیغمبر دے منصب نو ادھورا سمجھ دیں وہ اس واسطے تصا تو سمجھتے ہو نا بعض لوگ کہ یار پیغمبر دے معاملے چ بڑی سختی کر دیں اشاعت و توحید و سنت والے اللہ جانتا ہے ایسا توحید کچھ بھی نہیں جانتے توحید نال ساڈا قطرہ تعلق ہی نہیں جب تک پہلے عزت محمد نال تعلق نہ اور محمد کی عزت تھا شعبے شعبے تین مکمل کیتے تو محمد پاک نے کیتے کہ قانون ہے کہ جب تکمیل ہو جائے پھر اللہ فرماتا ہے تکمیل کے بعد تسبیح ہوتی ہے تبلیغ کے بعد تسبیح ہوتی ہے کہ اذا فرغتا سب ربک فرغب اذا فرغت من الابلاغ اذا فرغت من التبلیغ اذا فرغت من تبلیغ المسالۃ اذا فرغت من التقریر اذا فرغت من التصویر اذا فرغت من التنویر کیا کر فر سب جلے تو فارغ ہو نہیں تو اٹھی کھلو میرے نال گلا کر مضمون تھوڑا جہا اوکھا تو تھی گیا خیر کوئی سوکھا کرے نہیں تقریر رات رو سی حضرت شاہ صاحب کرے سن تمہید چلو سوڑ کے اچھا دیکھ نہیں آیا سن کے اچھا چلو 7 بجے کر لیں گے ایک اور دور ہاں جدا اللہ فرمانے بلغ بلغ کیا کرو بلغ ما انزل الیک من ربک پہنچاؤ اور وہ دورے کے لفظ نے سب دے کہ پر نہیں دیو نا کسی نو شادی کرنے لگ دیو نا اس کی گھوٹ دی گھوٹا دیو کس نے دلہا نہ دلہا لفظ اپنی بولی ہاں ہاں ٹھیک ہے بعد وہ اردو دان بھی ہے نا بیچارے دلہا گبرو گھوٹ شان اور نام لگ کوئی سپیکر ہے کوئی بات نہیں نہ ہو اللہ کرے اور یہ سواب ٹائم نہیں نہ بجے سپیکر کو نہیں تو میں بھی چپ چکا سپیکر تو ہے نا جی نہیں اصل تو سب کون بیٹھو یا ساری نہ وہ سب تو نہیں کہ چلتا کیونکہ ہمیشہ ایک سرپرست یہ دعا زیر سر امیر ایک سر پر ایک سر تن اچھا
چلو اللہ کرے مسئلہ کچھ سمجھ آ جائے. جی شادی کری دے نا تو اس گھوٹ دلہے نو پہلے کے مرے نے چیکو مثالے چنیا دا آٹا کچ 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 کے اس دا وجود کے کریندا ملائم تے صاف شفاف. او دے بعد پھر اتنے پواونا ہے لباس او دے بعد لباس بغیر تھوائے دے لباس نہیں پوائندے جو کپڑے نہ تھکا مارے. پہلے منجائی تے پھر اتنے لباس دی پوائی. اللہ فرماندا ہے ہن کیوں اس وجنا ہوندا سامنے گھر سسرال وجنا ہے تو کچیندا بھی پیا ہے تے نال پویندا بھی پیا ہے تے تے آونا ہے میرا محمد میرے گھر تے آونا ہے میرے. اس واسطے سب بے حمد رب کا او چڑی جنج نورانی چڑی جنج نورانی نوشیدی ون دھکی باغ بہشتہ چڑی جنج نورانی چڑی جنج نورانی سب بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. او میرا گھوٹا او میرا 14 طبقہ دا سردار بلا او میرا 999 گبھروا سارا کچھ کر لیا تے کم مکمل تھی گیا تیرا. جدا کم مکمل تھی ونجے تے زندگی بھی مکمل کتاب بھی مکمل نصاب بھی مکمل خطاب بھی مکمل تے جماعت بھی مکمل سارا کچھ جدو مکمل کر دیتا ہی میرے پاک پیغمبر ہن گھوٹ بھر کے تیاری کر سا تیرے پرنے دے تماشے لینے آئے بہشت بری میں یہ وطنی کیا تھا اتھے ہے جی وطنی اتھے مننے تو کافر ہی اتھے ہے دوسری علاقے کوئی نہیں آئی. اچھا یہ دسو اتنا شعبے مکمل کیتے کہ نہیں محمد رسول اللہ نے شاباش بولو ہاتھ کھڑا کرو جہاں خیال ہے کوئی نہیں کیتے سارے ہاتھ کیتے نا کہ جدا ہوں تے سامنے کوئی آخے جو مرزا قادیانی کافر ہے ٹھیک ہے کافر منے دو کوئی پوچھے کیوں کافر تو کیا آخ سو شاباش کملے تو ضرورت کرے جی اگر اور بھی کوئی نبی آئے تو بننا تو سی محمد کا کم ادھورا رہ گیا ہے. محمد کی تقریر ادھوری رہ گئی ہے محمد کی تصویر ادھوری رہ گئی ہے محمد کی تنویر ادھوری رہ گئی ہے کہ یہ کر پوری ہے تو والے کی ماں جمع والی بوری ہے. اللہ کریم فرما دین یہ کر میرے پیغمبر کے تینوں شعبے مکمل ہیں تو جہاں نبوت کا دعویٰ کریں ہے اس واسطے کافر ہے کہ پیغمبر کی تعلیم ادھورا سمجھا ہے. سمجھ آ رہی؟ اچھا شیعہ کیوں کافر ہے؟ شیعہ کیوں کافر ہے کافر حیا کرو تو کوئی سوچ کے گل دس کافر ہے ادھے آدھے ادھے کافر ہے. اچھا ہوں وہ ہاتھ کرے کرو شابت جڑے آتے ہو کہ کافر کوئی نہیں سارے ہوں کوئی سوال کرے گا کہ کافر کیوں ہے شابت دسو کیوں ہے شابت شابت نا امیر صاحب ٹھیک ہے کیا پوری گل تو نہیں کہہ نہیں آئی آخر ٹھیک ہے. تو آ دن امامت اتنے وہی آتی ہے امامت بولو کہ وہی آتی ہے یا تقریر واسطے یا تصویر واسطے یا تنویر واسطے یہ پہلے درجے اگے مکمل تھی چکے ہیں. ہوں جا کسی امام کے اتنے وہی منہ ہے وہ اتنا مرتد کافر ہے جی مثال کوئی نہیں کیوں اس نے محمد کی تقریر بھی ادھورا سمجھا محمد کی تصویر بھی ادھورا سمجھا محمد کی تنویر بھی ادھورا سمجھا. سارا جہان ادھورا ہو سکتا ہے پیغمبر کے تینوں شعبے علا وجہ کمال پورے مکمل ہو. اللہ کریم فرمانے فرغتا اللہ اللہ بخاری شریف کی حدیث دیکھو اللہ کے پاک پیغمبر دا صحابی آتا میں تورات وچ خود پڑھیا ہے تورات وچ انجیل وچ تورات وچ ہی پڑھیا ہے کیا لن یقبضہ لن یقبضہ اللہ حتی یقیم
لیقیم بہل ملت الاوجا در کتب انبیاء سابقہ یہ چیز مذکور بود کہ اللہ تعالی پیغمبر قبض نہ فرماید حتیٰ کہ ملت کجرا بوئے راست کنت پس ازی صفت معلوم شد کہ حیات دنیاوی حضرت بری صفت آخر شد. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا شان کے رہے لن یموتا اے اللہ دا بندہ محمد کدائی موت نہ تے نہیں آونی کدے موت نہیں آونی جے توڑی اللہ ڈنگی تے تیری ملت نو اے دے ذریعے مکمل نہ کر گھنے لن یقیما لن یموتا لن یقبضہ حتی یقیم بہل ملت الاوجا محمد تے موت اس ویلے آونی ہے جلے تیری کچی پھلی کاری کی ملت مکمل اکمل تھی ویسی جے توڑی مکمل نہ تھی سی موت نہ سی جلے مکمل تھی ویسی زندہ نہ راسی پیغمبر. سمجھ آتی بھائی یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں. یہ لفظ تو میٹھا ہے جو پیغمبر زندہ ہے مگر خطرہ کون ہے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ پیغمبر اگر زندہ تو کیوں زندہ اگر کام رہنا پیغمبر کا پیغمبر کے کام من کتنے بولو کتنے پیغمبر دی تقریر پیغمبر دی تصویر پیغمبر دی ان چکے گا شعبہ تھوڑا رہندا ہے جبکہ اللہ نے بھی محمد رسول اللہ نے بھی تورات نے بھی انجیل نے بھی زبور نے بھی یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ مکمل ملت ہونی ہے تو محمد نال ہونی ہے اور یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ جب کم پیغمبر کا مکمل ہو گیا پھر دنیا سے زندہ رہ سکتا ہے. نبی علیہ السلام زندہ ہے نا جیندن مدینے زمین دے تلے اتے حجرے دے وچ کیوں آخو کم مکمل ہو گیا بولو منصب مکمل ہو گیا ہے پیغمبر دی تقریر دا شعبہ مکمل پیغمبر دی تصویر دا شعبہ مکمل اللہ پاک فیصلہ کیتا ہے کہ جگہ سب کچھ مکمل ہو گیا سبح بحمد ربک واستغفرہ سبح اور سبحان اللہ الحمدللہ تسبیحاں پڑھ اور تسبیح پڑھتا کہ کچی ون بے حمد کا حمد پڑھتا کہ کپڑے طہارت دے نال پوری ون یہ دو چیزاں پیدا کر کے ہوں تبلیغ دے بعد تسبیح ہوندی ہے جے تھوڑی تبلیغ رہے کم نہ مکمل ہوئے ہو تھوڑی تسبیحاں تے زور نہیں دینا جے زور دتا تا انہیں چھڑ کاسی جویں داؤد علیہ السلام نو آئی. پیغمبر دی زندگی تبلیغ دا شعبہ آخو تقریر دا پہلا فرض داؤد علیہ السلام پیغمبر خدا دا آخو سچا پیغمبر آخو اچا پیغمبر آخو اعلیٰ پیغمبر. انہیں سوچیا بھائی پورے 7 دہاڑے جو میں واز کرینا تبلیغ کرینا 6 دہاڑے تبلیغ دے رکھنے چاہیے تے 1 دہاڑا تسبیح دا رکھنا چاہیے. کیا رکھنا چاہیے تے 6 دہاڑے شاباش بولو تبلیغ 6 دہاڑے توحید دیاں شوٹ گانائیاں تقریراں کیتیاں عملی تصویراں کیتیاں امت تے سنن والا تے تنویراں کیتیاں سب کچھ کیتا مگر 7ویں دہاڑے مکان بند تھی کے تالے لا کے مکفل کر کے شرطے مقرر کر کے خبردار ادے کہنا آن دے نہیں تے ٹمبیاں نال پاسے کٹ دے آئے. یہ 7واں دہاڑا جڑا میں سپیشل تسبیح اللہ دی بیان کرنی ہے سبحان اللہ اللہ دا ذکر کرنا ہے 6 دہاڑے تبلیغ دے تے 1 دہاڑا تسبیح دا. وہ بیٹھے اندر تاج بیٹھے نو اپنے پورے تصور تے استغراق دے اندر تے عشق تے تجذب دے اندر جذبہ تے ولولہ دے اندر حالات جمع دے اندر تعشق تے تقدس دے اندر بڑی تجلی تے تسلی دے اندر بڑے سکون تے جفون دے اندر بڑے مقام اطمینان دے اندر ذکر کر رہے ہیں. تاج اڈے تھن جو ابو دو آدمی آ کے بہ رہے ہیں. السلام علیکم جی. حضرت داؤد علیہ السلام تو کتوں ٹپتے ہو دروازے بند ہیں نر چیڑے اندر آن دا حکم کوئی نہیں تے شرطے باہر پھاری کلن کھارے تے تسا بھی ٹپ کے آئے ہو انہاں کے بس آ گیا. اس تصور المحراب خیال مار کے تصور کا من ہوتا ہے ہمت نال تل لا کے آنکھ مچولنی کر چھوڑنی. اچھا تے پھر اچھا تسا آ گئے ہو حیران بیٹھے بھائی آئے کہ یہ آئے کہ
باہر انہوں نے انہیں ٹھا لگی کھلی ہے اڈو آئے نہیں دروازہ انہیں بند ہے تالے انہیں لگے ہوئے کیوارا انہیں بند ہیں کنڈیاں انہیں لگی ہوئی انہیں آخیا جی تو سوچ نہ پاؤ سارا ایک مسئلہ حل کرو اچھا بولو آخے جی یہ جڑا ہے نا میرا ساتھی یہ ہیں 99 دمبیاں کتنیاں تے میری ہی ہکا ایڈا پیرا ماریا ہے پیرا پٹیا بھائی یہ 99 تے میری ہک یہ اپنے 99 کول آتا یا اپنے ہکا ہی ہوں خسی ودا ہے خس گدیس نال تو تھاپ لینا کوئی حاج نہیں خیر پلائی 99 میری چلو یہ 100 پوری ہوئی تو کیا کرنی یار تیری ہک نال کے بنتا بعض حدیث میں چاہتا ہے نا دن قیامت دے ایک بندے کی نیکی پھٹ ویسی یعنی 99 درجہ پورا ہو سی 100واں درجہ باقی وہ پیچھا بھج سی اللہ پاک آخسی یہ بدلے کے اندر تینوں سزا ملنی چاہیے وہ آخسی اللہ سیا مینو کلو منگن دے یہ چاہیے ونجے تو خواہ مخواہ لے طرح پھیرنا اللہ پاک سے ونج پر اج دے دیہڑے نیکی تینوں کون دیتا پیچھے بھج سی دوڑ دیا اگو ایک بندہ مل ویسو وہ آخسی وہ کھے وہی نہ وہ آخسی یار میری ایک نیکی کھٹ گئی ہے تے اڈو تو پلڑا جڑا تو تیرے تھیا کھڑا تے جیسا پلڑا خفتا ونجے وہ ترے امہو راویہ تے مہربانی کریا کوئی نیکی مینوں مل پویا وہ آخسی کملیا اج دے دیہڑے تینوں کو نیکی دینا ایک نیکی دی ضرورت ہے ایک پتی کو برات دی ضرورت ہے وہ ول کھج پوسی پیچھا اگو ایک اور آدمی ٹکر سی وہ آخسی وہ کھے وہی نہ کہ یار 99 نیکی ہے تے ایک پھٹتی ہے اچھا 99 ہی تائیں بھی پھٹیندا پیا اس ہاں کہ یار میرے پلے تے ہے ہی کنے پیا اے یا تو کہنوانی یہ میں تو جان دینا اللہ کے دربار سے میں تو اونج نظریا وجنا تو تیرا کام کتھی وجے ہائے ہائے اللہ اس نے خلوص کے تقدس کی آواز اٹھا کے وہ ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے آ رہا ہے میدان قیامت پہنچے وہ عالم اللہ تو جانتا ہے اللہ کریم فرما میرے کنے جفے پائے وے ہو کہ اللہ پاک شکر ہے تیری رات دا مینوں مل گئی ایک نیکی اللہ پاک فرما سے کیویں سودا تھیا وہ بولے سی ایک کالا اللہ سائیاں میں جے دکھا بھئی 99 والا جڑا ہے پکڑیا کھلا ہے تے میری تے ہے او کا مول چ ہکا مینوں کون چھڑیندا ہے میں کہ چلو اس مسلمان بھرا دا کام تے تھی ونجے تے میری خیر صلی اللہ دے رسول فرمانے ذاہق اللہ ہس پوسی خدا جانے اللہ کے لیے ہسدا ہے اللہ دے رسول جو آخیا مننا فرض ہے بے کیف خدا دی ذات ہے بے عیب خدا دی ذات ہے لا ریب خدا دی ذات ہے بے صاف خدا دی ذات ہے اللہ کریم دے پاک پیغمبر فرما دیں اللہ فرما سے انطلقوا بعبدین الی الجنہ یار دوہا کو کھل ونجو بہشت بری گل کتنے آئی بھلا پتہ ہی نہیں اور تیری تیار ہے ایک کا کیا کریں تیرے میرا کھاتا پورا تھی ونجے میری 99 لگے تو ایک تو چھڑے بہرحال وہ جناب اس ظلم کی تھی وجہ حضرت صاحب فرمایا قد ظالمہ کا بڑا ظالم ہے اپنی 99 پچائی ودا تے غریب دی ہکا ہی نہیں پچھانے دا کہ میاں گھبراؤں دے ہو کر یہ ظالم ہے کہ جڑے کٹھے ریل کے تجارت یا کاروبار کریں نا عام طور تے کہ ایشو دے ہیڑے ہوندے لو مار کھا کھلوندن تے کئی زیادہ جڑے لپا کرن لے لو ہاتھ ہوندے رہندن اے عادت دی پائی والا دی بے ایمانی کر دیندے ہیں یہ گل کرے دے بیٹھے تے ڈھونا تو کوئی نہ اللہ کوڈو ہے کوئی اس لیے آخر لگے ہے تیرے گلے بلے 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 اچھا یہ مسئلہ کوئی نہیں یہ تو اللہ مینو سزا دیتی ہے بھائی اج دے دیہڑے اندر لوک کے کیوں بیٹھا ہے اج بھی تبلیغ دی ضرورت ہے اج بھی مسئلے بیان کرن دی تے تبلیغ دی تصویر دی تلویر دی ضرورت ہے وہ ضرورت دسن واسطے اللہ نے وکھالا مینوں دتا ہے چا میری توبہ اگا تے ایک دہاڑا مقرر نہ کرے سا وکھرا بہ کے ذکر کرن دا اللہ پاک نے سبق سکھایا پیغمبر دا جے توڑی کم نہ مکے او توڑی یہ چاہے شعبے دے اندر پھسیا رہندا ہے کیونکہ فرض ہوندا ہے کہ نہ کئی شعبے دے دور وچ تسبیح دا حکم نہیں ہوندا تے تسبیح دا حکم ملیا ہے تے صرف محمد نو ملیا ہے اس بات دی دلیل ہے کہ مکمل کیتا ہے تے کئی شعبے نو محمد کیتا ہے کہ جدا پیغمبر مکمل کر گھنے اللہ فرماندا ہے اس لیے تے ایتھے زندہ رہن دا جواز کوئی نہیں کیونکہ کم دے بعد پھر انعام دا نمبر ہوندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا کم مکمل ہو گیا تے انعام مکمل ملیا تے بہشت بری دے جا کے ملی کئی سمجھ آتی پئی نہیں اللہ دے رسول اتنے زندہ ہیں بے شک آنکھوں ہیں
مگر دکھاونا پوسی تقریر کتنے ہے؟ دکھاونا پوسی کے تصویر کتنا ہے؟ دکھاونا پوسی تنویر کتنا ہے؟ جی نہ دکھا سکے کوئی تو اس کو آخو ول دوسرا ایسے ہے کہ تو پیغمبر کریم کی تقریر نو بھی ادھورا سمجھیا، پیغمبر کی تصویر نو بھی ادھورا سمجھیا، پیغمبر کریم کی تنویر نو بھی ادھورا سمجھیا، حالانکہ سارا جہان ادھورا ہو سکتا ہے، اور تیرا تے میرے باپ دا حلالی ہونا ادھورا ہو سکتا ہے، محمد کا کم ادھورا نہیں ہو سکتا۔ محمد پاک دا کم اگر تقریر وعدہ علا وجہ الکمال مکمل ہو جائے، اگر تصویر دا علا وجہ الکمال مکمل ہو جائے، اور اگر تنویر دا علا وجہ الکمال مکمل ہو جائے، اس واسطے امت کا اجماع ہے کہ پیغمبر زندہ رہے تا کم کرتا ہے، کہ جے کم مکمل ہو جاوے تو ہاتھ پا لیتا ہے، پھر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک شعبہ سمجھ آ گیا، دوسرے شروع کرو۔ مکمل کیتا ہے اللہ کے پیغمبر نے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اچھا خیر، چلو بھائی ٹھیک ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے بھائی رسالہ بھی دے سورت بقرہ دی تفسیر دے جا رہی ہے۔